دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی سحری مکمل کر لیں، لیکن اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں. بہت ساری چیزیں اسلام نے اس میں رخصت دی ہے. میں اپنے آپ کو قصوروار کہہ رہا ہوں، مولویوں نے، علماء نے سختی کر دی. جب حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں اذا اذن المؤذن والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، فرمایا جب مؤذن اذان کہے اور بندے کے ہاتھ میں کھانا موجود ہو، برتن موجود ہو اور وہ کھا رہا ہو، فلا يضعه، اس برتن کو اس وقت تک نہ رکھے حتی یقضی حاجت منہ، جب تک اسے اپنی ضرورت پوری نہ کر لے. ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. کوئی بھائی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ حدیث چاہیے اور میں نے دیکھنی ہے، ضرور دیکھ کے جائے. اور میں برتن اس کے ہاتھ میں اور اذان ہو گئی ہے، اس برتنوں کو اس وقت تک نہ رکھے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے. یہ اسلام نے رخصت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس رخصت کو ختم کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں اذان سے پہلے پہلے اپنی سحری مکمل کریں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا کہ ہم لیٹ ہو گئے یا آنکھ لیٹ کھلی ہے اور اذان ہو رہی تھی، تو اذان ہوتے ہی برتن کو رکھنا ٹھیک ہے، یہ تکلف ضرور ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی مرضی ضرور ہو سکتی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے فلا یضعہ، اس کو نیچے نہیں رکھنا حتی یقضی حاجت منہ، یہاں تک کہ جلدی جلدی جو آپ کی ضرورت ہے اسے پوری کر لو. اس سے مطلب یہ سمجھ آتی ہے کہ اذان کے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ 1-2 منٹ کھاتا ہے اور ضرورت پوری کرتا ہے، حرام نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث ہے، صحیح ہے. تشدد میں نہیں ہمیں امت کو ڈالنا چاہیے. جو رخصت ہے اس کا فائدہ دینا چاہیے. مسئلہ میں نے پھر یہی کہا کہ اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے ساری مکمل کر لیں. اگر کبھی ایسی کیفیت بن جائے تو 1-2 منٹ کھانا، اپنی ضرورت پوری کرنا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ابو داؤد کتاب الصیام میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں امت کو نرمی کی طرف لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے.